اور سر ایسا کچھ پاسبل ہے کہ یہ جو ہماری کلاس ہو رہی ہے اس کی کوئی ریکارڈنگ کر کے اگر ہم لوگوں کو واٹس ایپ پہ یا کچھ اس طرح سے سینڈ کر دیں تاکہ ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ وی ہیو ارینجڈ ایوری تھنگ ٹو سپورٹ یو گائز سو ڈونٹ وری جو بھی پاسبل ہوگا. یہ ریکارڈنگ جو آج کے لیکچر کی ہے ڈیفینیٹلی یہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے اور فردر رن آپ کے لیے اویلیبل ہوگی, کبھی بھی آپ اس کو لے پائیں گے. اور سلائڈس جن کو میں ابھی آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں یہ بھی گروپ میں لیٹر آن شیئر کر دیے جائیں گے. سو بی پازیٹیو, تھینک یو سر. اپنی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو جتنا کانٹینٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے گا. اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو سر. لیٹ می اسٹارٹ. جی, is it visible now? Yes sir. Yes sir. Yes sir. جی Yes sir. سیکنڈ پہ آپ دیکھیں اس کے جو جن ٹاپکس کو ہم نے پڑھنا ہے, ایجوکیشن اور ریلیشن شپ بٹوین ایجوکیشن اینڈ فزیکل ایجوکیشن ڈیفائن کرنا ہے ہم نے اس کو, اینڈ آبجیکٹو جی سر. کانسیپٹ آف فزیکل ایجوکیشن ہم نے یہ دیکھنا ہے. اچھا جی, ابھی صحیح ٹھیک ہے سر. واپس پریزنٹیشنس پہ. آپ کو پریزنٹیشن نظر آ رہی ہیں جی؟ یس سر. جی Yes sir. جو آج ہم پڑھیں گے اس کے آؤٹ کم یس سر. ہم نے ڈیفائن کرنا ہے ایجوکیشن کو, اس کے آبجیکٹیوس کو, اسلامک کانسیپٹ اینڈ ریلیشن شپ بٹوین ایجوکیشن اینڈ فزیکل ایجوکیشن. ایجوکیشن جو ہے وہ یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن جاننے کو کہتے ہیں. فرام ڈارکنیس ٹو لائٹنیس, فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ, یعنی آپ اندھیرے سے نکل کر اگر روشنی میں آ جاتے ہیں تو یہ آپ کا جاننا ہے. آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. جو چیزیں آپ نہیں جانتے اگر آپ ان سے واقف ہو جاتے ہیں, ان کو جان لیتے ہیں, تو بیسیکلی آپ نے خود کو ایجوکیٹ کیا ہے. سو دس از ایجوکیشن. اور فزیکل ایجوکیشن جو ہے وہ فزیکل کے بارے میں معلومات کو جاننا جو ہے, دیٹ از کالڈ فزیکل ایجوکیشن. آپ کا پورا نظام, یہ جو آرگنزم ہے, ہیومن باڈی کا پورا جو سسٹم ہے جس کے اندر بے شمار اور سسٹمز کام کر رہے ہیں, یہ ایک چیز نہیں ہے بلکہ اٹس اے گروپ آف سسٹم, جس میں آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے, سرکولیٹری سسٹم ہے, خون کا پورا نظام جو آپ کے جسم میں دوڑ رہا ہے, وہ ساری چیزیں سر. اچھا, سو یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں مل ملا کر جو ہے وہ ایک فزیکل ایجوکیشن کو مکمل کرتا ہے. سو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے سلائڈس پہ نظر آ رہی ہوگی. ایجوکیشن از دی موومنٹ فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ. پھر بہت سارے جو ہمارے اکابرین ہیں انہوں نے ایجوکیشن کے متعلق یا ان کی نظر میں ایجوکیشن کیا ہے ان کو بھی ہم ایک نظر میں دیکھتے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان موجود ہے, علم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے, اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں, کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکے گا. بالکل ایسا ہی ہے جی کہ جاننا, علم جو ہے وہ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے, آپ کو کانفیڈنٹ بناتا ہے, آپ کے اندر بہت ساری صلاحیتوں کو بیدار کر دیتا ہے. سو اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاننے والا بہتر ہے اس سے جو نہیں جانتا, یا یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جو آیات کا مفہوم ہے وہ اسی طرح ہے کہ جاننے والا جو ہے وہ کبھی نہ جاننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. لہذا علم جو ہے وہ روشنی ہے, اور روشنی ہی آپ کو کسی بھی شعبے میں, چاہے ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں ہو, فزیکل ایجوکیشن کے بارے میں ہو, عام معاشرے کے بارے میں جاننے کے متعلق ہو,
جتنا آپ اویئر ہوں گے اتنے آپ کانفیڈنٹ ہوں گے، اتنا آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تمام باتیں ایجوکیشن سے ہی آتے ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شعور جو ہے وہ صرف علم نہیں ہے، آپ کی آگاہی، آپ کا بہت ساری چیزوں سے واقف ہونا جو ہے وہ آپ کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ دین کمز آبجیکٹو آف ایجوکیشن، یعنی ہمیں جاننا کیوں ضروری ہے، یہ جو تعلیم ہے، یہ جو ایجوکیشن ہے، اس کو حاصل کرنا ضروری کیوں ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ اب تعلیم جو ہے وہ تجربے کی تنظیم نو کا عمل ہے، یعنی علم جب آپ حاصل کرتے ہیں تو تب تک آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عمل جو ہے وہ یعنی نیتوں کا دار و مدار جو ہے وہ عمل پر ہے۔ آپ کے اندر کیا ہے وہ اس وقت تک نہیں جانچا جا سکتا جب تک آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور اللہ نے انسان کے لیے کس قدر آسانی پیدا کر دی ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کا حساب لینا ہے جو آپ نے ایگزیکیوٹ کی ہیں، جن پر آپ نے عمل کیا ہے، جو آپ نے سوچا ہے اس کے بارے میں بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا عمل جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے بعد جب تک آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتے ہیں تب تک آپ کے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تعلیم خودی کی تعمیر کرتا ہے۔ علامہ نے ہمیشہ خودی کی بیداری کے متعلق بہت ساری باتیں کی ہے، اور قرآن کی ان آیات کو علامہ نے شعر میں ڈھال دیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اصل میں یہ وہی خودی ہے کہ اگر آپ جان جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پہچان جاتے ہیں، اور یہ علم اور جاننے کے بغیر خودی آپ کے اندر آ نہیں سکتی، آگاہی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتی جب تک آپ ایجوکیٹ نہ کریں اپنے آپ کو۔ ہمارے ہاں یہ جو ایجوکیشن کا معاملہ ہے یا تربیت حاصل کرنے کا معاملہ ہے، اس پہ بہت کم لوگوں نے توجہ دی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ بنیادی چیزیں اگر آپ کو آ گئیں تو آپ بس جان گئے ہیں، حالانکہ پڑھانا، سیکھنا کیسے سیکھا جا سکتا ہے یہ بھی ایک فن ہے، اور سیکھنا کیسے ہے اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے دوسرے سے وہ اعلیٰ اقدار جو ہے وہ کیسے اخذ کرنے ہیں، ان سے لینا کیسے ہے، کشید کیسے کرنا ہے، بہت ساری باتوں کو جو آپ کے لیے غیر ضروری ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے، اور جو آپ کے فائدے کی ہیں ان کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ تو یہ سیکھے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے جو یہ جو نو کرنے کا فن ہے، اگر آپ انگلش لٹریچر کو پڑھیں تو اٹس اے اسکل ٹو سے نو، یعنی آپ نے اپنے کسی کام میں خود کو بزی رکھنا ہے، یا اپنے کسی مقصد کے لیے آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو فوراً اگر آپ کا کوئی دوست آ جاتا ہے آپ کو کہتا ہے جی چلیں آپ نے یہ ہم نے اس طرف جانا ہے، تو آپ اگر اس کو نو نہیں کر سکتے تو یہ سیکھے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ہم تو شترے بے مہار کی طرح جدھر کوئی لگاتا ہے ادھر چل پڑتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ سیکھے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ اور انسانی دماغ جو ہے وہ بالکل بے لگام گھوڑے کی طرح ہوتا ہے کہ جس طرف اس کو بہتر چارہ نظر آئے گا یہ فوراً اسی طرف بھاگتا چلا جائے گا۔ تو اس کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، جہاں تک آپ کو اس کو آزادی دینی چاہیے وہاں تک جائے، اور اس کے بعد واپس اپنے کام پر، اپنے اس مقصد کی طرف ہمیشہ اس کو رہنا چاہیے۔ سو ایجوکیشن بیسیکلی آپ کو اپنے موٹیوز کے ساتھ جڑے رہنے کی تربیت بھی کرتی ہے۔ تعلیم حقیقت کی تلاش کا عمل ہے، یعنی علم جو ہے وہ جاننا جو ہے وہ حقیقت کیا ہے۔ جس طرح آگے ہم دیکھیں گے کہ ارسطو اور سقراط نے علم کے متعلق کیا کہا، تو اصل جو ہے وہ ایجوکیشن بیسکلی حقیقت کی تلاش ہے۔ یہ جو لوگ حقیقت کی تلاش میں سرگرداں رہے اور الٹیمیٹلی پھر وہ آ کر خدا سے ملتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، تو
بنیادی طور پر اگر کسی شخص کے اندر حقیقت کی جستجو جو ہے وہ موجود ہے تو وہ یقیناً حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، اور سب سے بڑی دنیا کی حقیقت خدا ون تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر آپ کے اندر یہ تلاش ہے تو یقیناً آپ اس کو پا لیتے ہیں۔ تعلیم حصول معرفت اور حقیقت کو جاننے کا نام ہے، تعلیم رضائے الہی کا حصول ہے، تعلیم ذہن کی پرورش کا نام ہے، تعلیم زندگی کو خوشگوار بنانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو اصل میں تب ان کو زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور طریقے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اور وہ بہتر طور پر جی پاتے ہیں۔ اور تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے، یہ صرف کتابوں سے نہیں لیا جاتا بلکہ سوسائٹی سے بھی ہم بے شمار چیزیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں، معاشرے سے علم حاصل کرتے ہیں، معاشرہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے جس کی مدد سے معاشرے کی تعمیر نو کی جاتی ہے۔ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے، اسی لیے قرآن میں بارہا کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پھر ایمان لے آؤ، یعنی انسان ہونے کے باوجود ہمیں انسان بننے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تب جو ہے وہ انسان بنتا ہے۔ اور کسی شعر میں بھی شاید یہی کہا گیا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو انسان بننے کے لیے یقیناً آپ کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے تب، اور اللہ کو بھی یہی مقصود ہے کہ آپ معاشرے میں انسان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے، آپ کا آپس کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، اور علم ہی آپ کو یہ آگاہی دیتا ہے اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طور پر تعلق جو ہے وہ استوار کر سکتے ہیں۔ تعلیم افراد کو خدا سے ہم آہنگ کرتی ہے، بالکل جیسے حقیقت کی تلاش جو ہے وہ علم ہی آپ کے اندر پیدا کرتی ہے، سو تعلیم جو ہے وہ آپ کو خدا تک پہنچنے کا جو ہے وہ رستہ مہیا کرتی ہے۔ اگلے سلائیڈ پہ چلتے ہیں بچے۔ ماہر تعلیم یا تعلیم کے متعلق سقراط نے کیا کہا تھا؟ تعلیم سچائی کی تلاش اور اس کی تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ جب آپ سچائی تک پہنچ جاتے ہیں یا جب بھی آپ کوئی چیز جان لیتے ہیں تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جانی ہوئی اس چیز کے متعلق آپ دوسروں کو ضرور بتانا چاہتے ہیں، آپ بتانا چاہتے ہیں، آپ دوسروں کو اپنی اس آگاہی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس سچائی تک پہنچنے کا راستہ مل جاتا ہے جس شخص کو، تو وہ پھر لا محالہ اس سچائی کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ Falling down is not a failure. Failure comes when you stay where you have fallen. یعنی گر جانا، بار بار ٹرائی کرنا، یہ کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اصل ناکامی تب ہے کہ جب آپ گر جاتے ہیں اور پھر آپ گرے ہی رہتے ہیں، آپ دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو علم بنیادی طور پر آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ آپ بار بار کسی کام کے حصول کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں۔ ارسطو نے تعلیم کے متعلق یوں کہا کہ تعلیم ایک ایسا عمل مسلسل ہے جس کے ذریعے ایک مضبوط جسم ایک مضبوط دماغ کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کا جسم مضبوط بنتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر جسم مضبوط ہو تو آپ کا دماغ مضبوط نہ ہو۔ یعنی ایک بہتر جسم کے اندر ہی بہترین دماغ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ امام غزالی بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں ہمارے وقت کے، انہوں نے تعلیم کے متعلق یوں کہا کہ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ سو علم جو ہے، آگاہی جو ہے، جاننا جو ہے، ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کے اندر
آداب پیدا کر دیتی ہے، آپ کے مؤدب بنا دیتی ہے، آپ کو دوسروں کو پہچاننے کی صلاحیت آپ کے اندر آ جاتی ہے، آپ دوسروں کو ان کے مقام پر رکھتے ہیں۔ کسی کو اس کے جائز مقام سے گرا دینا جو ہے یہ بے ادبی ہوتی ہے، اور بے ادب آدمی جو ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر پاتا، کبھی دوسروں کے ساتھ سوسائٹی میں جو ہے وہ بہتر رول ادا نہیں کر پاتا۔ لہٰذا انسان اور ابلیس کا یہی فرق تھا، علم اس کے پاس بھی تھا، ادب سے محروم تھا۔ سو انسان، اسی لیے انسان کو انسان بننا جو ہے وہ مشکل لگتا ہے کہ انسان کے اندر یہ اخلاقی اقدار جو ہیں وہ بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، اور یہی بات جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی۔ امام غزالی تعلیم معرفت یا حقیقت، تعلیم جو ہے وہ معرفت یا حقیقت کی ادراک کا نام ہے، حقیقت کے ادراک کا نام ہے، اور اس کے لیے ایمان اور عقیدہ بنیادی شرط ہے۔ یعنی یہ وہ بنیادی خصلت ہے انسان کے اندر، اگر آپ کے اندر ایمان اور عقیدہ موجود ہے تو پھر یقیناً آپ اس حقیقت تک پہنچ پائیں گے جس کو سقراط نے اور ارسطو نے اپنے زمانے میں تلاش کرنے کی کوشش کی، اور حقیقت تک وہ پہنچ پائے۔ علامہ اقبال نے بھی تعلیم کے متعلق یوں کہا کہ دین کے تابع رہتے ہوئے فرد کی صلاحیت کی نشو و نما جو ہے وہ تعلیم کہلاتی ہے۔ دین کے تابع رہتے ہوئے، اگر آپ حدود اور قیود سے باہر نکل جائیں تو پھر تعلیم جو ہے وہ فتنہ بھی ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا تعلیم آپ کو حدود اور قیود کے اندر رکھتے ہوئے اگر آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرتی ہے، آپ کو بہتر انسان بنانے میں کارآمد ہوتی ہے۔ تو علامہ نے تعلیم کے متعلق اپنے اس شعر میں یوں کہا کہ تعلیم کے حال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ تو علم جو ہے وہ آپ کو نہ صرف کندن بناتی ہے بلکہ آپ کے اندر وہ نرمی، وہ عاجزی بھی پیدا کرتی ہے کہ آپ پھر معتدل ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر اسٹبننس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو لوگوں کے اندر علم حاصل کرنے کے بعد گردنوں میں سریا آ جاتا ہے، وہ اصل میں علم سے دور ہوتے ہیں۔ علم تو آپ کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر دیتا ہے۔ اور امام ایک اور شاعر کا شعر مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ میں تو شاخ ثمر وردہ کی طرح ہوں، ٹوٹتا کم ہوں لچک جاتا ہوں۔ شاخ ثمر وردہ یعنی وہ شاخ جس کے ساتھ ثمر یعنی پھل لگا ہوا ہو وہ جھک جاتی ہے، پھل لگنے سے اس کے اندر لچک آ جاتی ہے اور وہ جھک جاتی ہے، اور ایک اعلیٰ ظرف والا شخص جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر عجز اور انکساری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، وہ جھک جاتا ہے، اس کے اندر وہ اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ تمام احباب علم کے بعد اپنے آپ کو ترم خان سمجھنا شروع کر دیں تو اپنی اس روش کو ترک کر دیں، اور عاجزی کے ساتھ اپنے علم کو دوسروں پر ٹھونسنے کی بجائے ان کو سمجھا کر ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا حکمت کے ساتھ جو ہے دوسروں کو بات سمجھائی جائے، تو تب ہی آپ کا علم جو ہے وہ اس کو فائدہ دے پائے گا، ورنہ آپ کا علم کسی کے کام نہ آ پایا تو پھر اس کا کیا فائدہ۔ سو تعلیم جو ہے وہ اس تیزاب کی طرح ہے جو آپ کو آپ کی خودی کو جو ہے وہ ملائم کر دیتی ہے، اور پھر آپ اپنے آپ کو جہاں کہیں لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ آج کل کے ایک بہت زیادہ موٹیویٹر جو ہیں اور زبردست اسپیکر جو ہیں پاکستان میں نہ صرف جانے پہچانے جاتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی بہت سارے چاہنے والے موجود ہیں، ٹیچر ہیں، استاد ہیں، مبلغ ہیں، بہت ساری کتابوں کے رائٹر بھی ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب موٹیویشنل اسپیکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم فقط روزی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ جینا سکھاتی ہے۔ اگر آپ نے علم اس نیت سے حاصل کر رہے ہیں کہ آپ
علم کے بعد آپ کو روزی ملنا شروع ہو جائے گی، آپ کو کوئی جاب مل جائے گی، آپ کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں گے، تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو علم یا تعلیم اس لیے حاصل کرنی چاہیے کہ آپ سیکھ پائیں، آپ جان پائیں، آپ کی رسائی حقیقت تک ہو پائے۔ لہٰذا جب آپ کے پاس یہ ساری صلاحیتیں آ جائیں گی تو رزق تو اللہ کا وعدہ ہے، وہ تو یقیناً اللہ نے دینا ہے، اور علم کے ساتھ وہ رزق آپ آسانی سے شاید حاصل کر پائیں، ورنہ صرف علم جو ہے وہ کبھی بھی رزق جو ہے وہ نہیں دے پاتا، ورنہ وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں یا نہیں جانتے ہیں وہ تو بھوکے مر جاتے بیچارے، کیونکہ وہ تو جانتے نہیں۔ لہٰذا علم کا رزق کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، رزق جو ہے وہ آپ کے لیے متعین ہے، وہ آپ نے محنت اور اسٹرگل کر کے لینا ہے۔ علم آپ کو اس رزق تک رسائی کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کر دے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ ایجوکیشن اور فزیکل ایجوکیشن کا آپس میں ریلیشن کیا ہے۔ جب آپ ان ساری چیزوں سے باخبر ہوتے ہیں، جب آپ جان جاتے ہیں کہ علم اصل میں ہے کیا، جاننا جو ہے وہ کس قدر اہم ہے، تو پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں فزیکل ایجوکیشن۔ تو یہاں ایک ڈائیگرام جو سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی اور فزیکل فٹنس کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور ان دونوں چیزوں کا آپ کی ہیلتھ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور جب فزیکل آپ ایکٹیو ہوں گے، آپ فزیکل فٹ ہوں گے، آپ کی ہیلتھ بہت اچھی ہوگی، تو یقیناً آپ کی اکیڈمک پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ یہ اب آج سے 25-30 سال پہلے جو ہے وہ فزیکل ایجوکیشن کو ایکسٹرا کریکولم کے ساتھ جو ہے وہ نسبت دی جاتی تھی، اس کو کہا جاتا تھا کہ ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن اب جو ہے وہ موجودہ دور میں جو ایجوکیشنسٹ ہیں انہوں نے ایجوکیشن کا اس کا لازم حصہ قرار دے دیا ہے۔ اب یہ ایکسٹرا یعنی غیر نصابی سرگرمیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، یہ آپ کے اکیڈمک پرفارمنس کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک صحت مند اور اچھا ذہن رکھنے والا شخص جو ہے وہ ایجوکیشن میں کسی وجہ سے کمزور ہو، لیکن یہ پاسبل ہے کہ ایک کمزور شخص ذہنی طور پر بھی کمزور ہو، لہٰذا فزیکل ایکٹیویٹیز اور ہیلتھ جو ہے کانشیس لوگ جو ہیں وہ یقیناً اکیڈمک جو آپ کی پرفارمنس ہے اس میں بھی یہ بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں۔ آئی بلیو کہ آپ کا جو ٹائم ہے اٹس گوئنگ ٹو بی کلوز، اور ابھی آپ کی چونکہ 1 منٹ رہ گیا ہے، آج کا سیشن یہاں پہ اینڈ ہو جائے گا۔ سلائڈس پہ ابھی بھی کچھ چیزیں باقی تھیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں وی ول کنٹینیو اگین فرام دا سیم سلائڈ، ادروائز آئی ول شیئر دیز سلائڈس فار یو گائز، سو ان کو ضرور ایک دفعہ خود سے بھی پڑھیے گا۔ سلائڈس کیونکہ جس نے بنائے ہوتے ہیں اس کے ذہن میں پورا ایک بیک گراؤنڈ میں ہسٹری ہوتی ہے کہ اس سلائڈ کو میں نے کیسے ایکسپلین کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تو صرف سلائڈ شاید آپ کو وہ فائدہ نہ دے سکیں، لہٰذا سلائڈس کو اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ کر جب آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو بہتر طور پر سمجھ آ جائیں گی۔ ٹائم جو ہے وہ اٹس گوئنگ ٹو بی اینڈ، یہ آٹومیٹکلی کیونکہ اسکیجول یعنی شیڈیولڈ کلاس ہے تو یہ آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گی، اور تب تک کے لیے آئندہ کسی یعنی سیشن تک میں آپ تمام احباب کو، اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو اللہ حافظ کہتا ہوں۔ ہوپ آپ لوگوں نے آج کا یہ سیشن انجوائے بھی کیا ہوگا، اور کیونکہ پہلی آپ کی کلاس تھی، سارے نئے اسٹوڈنٹس ہیں تو سب سے فردن انٹریکشن تو نہیں ہو پایا، لیکن گروپ میں انشاءاللہ آپ سے انٹریکشن ہوتا رہے گا۔ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ کویشچن جو ہے وہ پٹ کر سکتے ہیں، کوئی چیز آپ کلیریفائی کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ میسج کے تھرو جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔
Thank you guys. Now I'm going to end my class. Allah Hafiz. اوکے اوکے سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے سر. Thank you جی. اللہ حافظ. اوکے سر. اللہ حافظ. جی جی تھینک یو سر. اللہ حافظ سر. بس اس کو چھوڑ دیں یہاں سے اینڈ میڈنگ فار